اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 28 دسمبر ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز صرف ایک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے اور جس کا تعلق UK اور EU شہریوں کے ساتھ ہے کہ جو EU شہری وہاں پر جا کر جو وہاں پر آباد ہونا چاہتے ہیں ان سے متعلق بہت ہی اہم خبر ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے چند باتیں تمہیداً آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 62 سالہ تاریخ میں یورپی یونین کی جو ہے اس میں کسی ملک نے یونین سے علیحدگی اختیار کی ہے، اور وہ پہلا ملک برطانیہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں الگ کیا جائے۔ اور اب اس کی علیحدگی کے بعد جو یورپی یونین کے رکن ممالک ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 27 رہ گئی ہے۔ اور یہ بریگزٹ، یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی آسان عمل تھا، بہت ہی جو ہے وہ یعنی کہ صبر آزما کام تھا دونوں ملکوں کے لیے، یورپی یونین کے لیے بھی اور بریگزٹ جو برطانیہ کے لیے بھی۔ دونوں نے جو ہے اس کے لیے بہت طویل مذاکرات کیے ہیں، بہت طویل میٹنگز کی ہیں، اس کے دوران بہت سے اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، برطانیہ کی کئی حکومتیں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہیں، تو یہ بہت ہی جو ہے وہ صبر آزما کام تھا اور بالآخر وہ کام جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ اور 31 دسمبر کو برطانیہ جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کے ساتھ جس میں تجارت بھی شامل ہے وہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا۔ اور یہ جو یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان طلاق ہے یہ کوئی آسانی سے نہیں ہوئی ہے، بہت مہنگی پڑی ہے، اور یورپی یونین کو جو ہے وہ برطانیہ کو 39 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ دینے پڑے ہیں۔ ناظرین محترم، اس وقت جو ہے UK کے اندر جو ہے ہمارے 32 لاکھ یورپی یونین کے شہری جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ وہاں پر قیام ہے۔ اور انہوں نے جو حکومت نے بریگزٹ کے بعد پری سیٹلمنٹ ارینجمنٹ کی جو ایک پالیسی متعارف کروائی تھی اس ارینجمنٹ کے تحت جو ہے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، اور یہ تمام جو ہے یورپی یونین کے شہری وہاں پر جو ملنے والی فائنینشیل جو ہے بینیفٹ جو ہے ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی ان کے جو ہے وہ وہاں پر مزے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ خاص طور پہ ہم ایشین کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی کسی ملک سے پاسپورٹ ملتا ہے جو یورپی یونین کا ہو تو ہم فوراً سے پہلے جو ہے وہ UK بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمارے آقاؤں کا ملک ہے تو لہٰذا ہمارا بھی اس کے اوپر حق ہے۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، یہ سری لنکا، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ UK کے جو ہے وہ انڈر رہے ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور خوبیاں ہیں کہ جو ہمیں وہاں منتقل ہونے پر مجبور کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ UK کا سب سے بہترین سکوٹش سوشل سسٹم ہے کہ جو وہاں پر انہوں نے متعارف کروایا ہوا ہے، اور اس کے تحت جو فائنینشیل بینیفٹس ملتے ہیں وہ بہت ہی چارمنگ ہے، اور وہ جو ہے وہ ہمیں وہاں پر مجبور کرتے ہیں جانے کے لیے، جبکہ اس کی نسبت جن ممالک میں ہم مقیم ہیں جیسے اسپین ہو گیا یا UK ہو گیا، یہ اسپین ہو گیا، اٹلی ہو گیا یا یونان ہو گیا، یا اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ سسٹم بہت ویک ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے وہ فوراً جیسے ہی ان کو پاسپورٹ ملتا ہے کسی بھی یورپی یونین کے ملک کا تو وہ UK کا رخ کرتے ہیں۔ اور دوسرا UK کا نظام تعلیم بہت بہتر ہے، یعنی وہاں پر ایک تو انگلش جو وہ میڈیم ہے سارے کا سارا، اور وہ ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، جبکہ دیگر ممالک میں دیگر زبانیں ہیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے اس میں تعلیم حاصل کرنا انگلش کے مقابلے میں بہت مختلف ہوتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نظام تعلیم کے اندر بہت ڈفرینس ہے۔ پھر UK میں ایشین کی بہت بڑی تعداد ہے، لہٰذا ہم جب وہاں پر منتقل ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر آ گئے یا بٹھنڈا آ گئے یا لاہور میں پھر رہے ہیں یا کسی اور ڈھاکہ میں پھر رہے ہیں، تو ہمیں وہاں پر جو ہے وہ بالکل ایسا بیگانہ ہونے کا جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا، جبکہ یورپی یونین کے دیگر ممالک کے اندر یہ احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گو بڑی تعداد میں فیملیز آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو انٹیگریشن ہماری اپنی فیملیز کے درمیان ہونی چاہیے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر یہ کہ ملازمتوں یا کام کے وہاں پر بہت زیادہ مواقع ہیں، اور اگر آپ سکلڈ پرسن ہیں تو آپ کے لیے تو یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ چاندی ہے، وہاں پر آپ جو ہے وہاں پر بے شمار کام کر سکتے ہیں اور بے شمار پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں کا جو اکنامک سسٹم ہے کنٹری کا وہ سب سے بہتر ہے، وہاں پر جو ہے وہ بہت ہی مستحکم نظام ہے۔ وہاں پر یہ ہمارے اسپین کی طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ 2008 کا فائنینشیل کرائسس شروع ہو گیا، پھر پراپرٹی جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کے اندر سلمپ آ گیا،
پھر یہ ہے کہ کرونا وائرس آیا تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ کاموں سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہاں پر اس قدر جو ہے وہ یعنی کہ بدترین صورتحال نہیں ہے جس طرح کی صورتحال یہ جو یورپی ممالک ہیں جیسے کہ اٹلی ہے، یونان ہے، اسپین ہے، اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں چھوٹے موٹے کہ جن کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے. تو ناظرین محترم، آج میں آپ کو جو ہے وہ ایک دی گارجین کی سٹوری ہے کہ جنہوں نے اس جانب توجہ دلائی ہے، اور یہ بہت اہم توجہ دلائی ہے. اور گارجین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کا بہت ہی جو ہے وہ کریڈیبل اخبار ہے کہ جس کی بہت زیادہ جو ہے وہ توقیر ہے، وہاں پر اس کی خبروں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور دنیا میں بھی اس کو جو ہے ایک معتبر اخبار مانا جاتا ہے. تو اس نے ایک سٹوری چھاپی ہے کہ جس کا عنوان ہے پوسٹ بریگزٹ رائٹ ٹو سٹے ان یو کے رول کوڈ کیچ آؤٹ ای یو سٹیزنز، کہ یہاں پر جو بریگزٹ کے بعد یو کے میں رہنے کا حق ہے تو ایک قانون ہے کہ جس کی وجہ سے یورپی یونین کے شہری پکڑ میں آ سکتے ہیں، گرفت میں آ سکتے ہیں. اور وہ قانون کیا ہے کہ یورپی یونین کے شہری جن کو بریگزٹ کے بعد برطانیہ میں وہ پری سیٹلمنٹ جو ہے ارینجمنٹ کے تحت رہنے کا حق دیا گیا ہے، تو وہ خبردار رہیں کہ وہ انگلینڈ میں مستقل رہنے کا حق کھو سکتے ہیں. اب یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ وہ کیسے کھو سکتے ہیں مستقل رہنے کا حق، اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ یو کے سے باہر رہے ہیں. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ 6 مہینے سے زیادہ ایک سال کے اندر اگر وہ یو کے سے باہر رہے ہیں تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو اگر وہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے اپنے یو کے میں واپس نہیں آئے تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس حق سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے. وہ یورپی یونین کے شہری کی حیثیت سے وہاں 6 مہینے یعنی کہ 180 دن میں سے 90 دن سے زیادہ اگر وہاں پر رہیں گے تو اس کے لیے ان کو ویزا لینا پڑے گا، لیکن وہ جو ہے وہ اس طرح سے وہاں پر نہیں رہ سکیں گے، وہاں پر اس طرح سے کام نہیں کر سکیں گے. تو یہ بڑی الارمنگ خبر ہے. اور یو کے میں ایک باقاعدہ گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جس کا نام گراس روٹس ایکٹیوسٹ، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں. اور انہوں نے ایک ہیش ٹیگ جسے کہا جا سکتا ہے یا اس کے لیے جو عنوان یا ٹائٹل اختیار کیا ہے وہ چیک یور ایبسنس، کہ اپنی جو ہے وہ غیر حاضری کو چیک کریں کہ کہیں آپ جو ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ یو کے سے باہر تو نہیں رہے 31 دسمبر سے پہلے. اگر رہے ہیں تو اکثر ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے کہ جو انہوں نے یو کے میں رہنے کے لیے حاصل کیا تھا، کہ جو پری سیٹلمنٹ کا جو ہے وہ قانون تھا اور اس کے بعد ان کو پرماننٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ وہ 6 ماہ سے زیادہ، ہمارے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسپین سے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا اندراج کروا کے اور وہ جو انشورنس نمبر ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ پرماننٹ ہو گئے. لیکن یہ قانون وہاں پر رکھا گیا ہے جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر کے لیے یہ قانون رکھا گیا ہے کہ وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ ملک سے باہر رہ سکتا ہے. اسی طرح کا یہ قانون جو ہے یہاں پر بھی ہے. اور اسی طرح سے یو کے میں ای یو شہریوں کے لیے پرماننٹ سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ یو کے میں مقیم رہیں، تو ان کو پرماننٹ سٹیٹس جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور ہوم آفس یو کے قوانین کے تحت وہ شہری جن کی پہلے ہی پری سیٹلمنٹ حیثیت مل چکی ہے تو اب ان کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ 31 دسمبر 2020 تک کسی بھی 12 ماہ کی مدت میں 6 ماہ سے زیادہ ملک سے باہر نہیں رہے. یعنی یہ اب وہاں پر پروف کرنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ جو باہر رہے ہیں تو ان کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اس تمام عرصے کے دوران جو ہے وہ یو کے اندر رہے ہیں، تو تب ان کی جو ہے وہ چاندی ہو سکتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اس حق سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے 31 دسمبر 2020 سے پہلے. تو لہذا جو لوگ بھی یہ میرا پروگرام سن رہے ہیں تو ان کے لیے گزارش یہی ہے کہ وہ اگر اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہے تو بھاگ نکلے، خواہ انہیں جو ہے جو ہوائی جہاز کی ٹکٹ ملے یا ان کو جو ہے وہ ریل کی ٹکٹ ملے، جیسے بھی ہو وہ یو کے اندر داخل ہوں یا اپنی گاڑی پر جائیں تو ان کے لیے ضروری ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی وجہ سے اب جو ہے وہ بہت سختیاں بھی ہیں. لہذا ہوم آفس جو ہے یو کے اس نے 3 صورتوں کے اندر یو کے سے باہر رہنے یعنی 6 ماہ سے زیادہ عرصہ رہنے کی اجازت بھی دی ہے. اور وہ کس صورت میں ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کی بیماری اس نوعیت کی ہے کہ آپ یو کے سے گئے اور آپ جا کر بیمار ہو گئے اور 6 ماہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ آپ باہر رہے، تو اب یہ صورت ہے کہ آپ جو ہے واپس نہیں آ سکے یا واپس نہیں آ سکتے. تو اس صورت میں آپ کو ڈاکومنٹری جو ہے وہ پروف دینے پڑیں گے کہ آپ جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے باہر رہے ہیں.
اسی طرح سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ تعلیم کی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ 6 ماہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ باہر رہ سکتا ہے. اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹ اسٹڈی کی وجہ سے جو ہے وہ باہر رہا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی جو ہے یہ گنجائش مل سکتی ہے. اسی طرح سے جو لوگ کہ 6 ماہ کی مدت مکمل ہونے سے پہلے واپس آنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ کورونا کا شکار ہو گئے یا کورونا پابندیوں کا شکار ہو گئے تو ان کو کوارنٹین کرنا پڑ گیا، اور اس کوارنٹین کی مدت کا بھی ان کے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ پروف ہونا چاہیے. تو اس صورت میں یو کے جو ہے وہ ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے گا. داخل ہونے سے تو خیر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ جو پری سیٹلمنٹ ارینجمنٹ آپ نے کیا ہوا تھا وہاں پر اس کو آپ برقرار رکھ سکیں گے. اگر نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو اس سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں. تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی اہم معلومات تھی کہ جو میں چاہتا تھا کہ آپ ناظرین کے گوش گزار کروں، اور اسی کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو ناظرین محترم، آپ سے گزارش یہی ہے کہ جو میں معلومات آپ تک پہنچاتا ہوں اس کے عوض صرف آپ سے ایک چیز طلب کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں. اور سبسکرپشن کا عمل بہت آسان ہے کہ آپ جب اس کو ویڈیو کھولیں گے، خواہ موبائل پہ کھولیں، لیپ ٹاپ پہ کھولیں، کمپیوٹر پہ کھولیں، اس کے نیچے جو ہے وہ سبسکرپشن لکھا ہوتا ہے، آپ نے اس کو جو ہے کلک کر دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں. کومنٹ کرنا آپ کا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہماری ہمت بڑھانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے. اور جو لوگ بھی اس وقت پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اور کسی بھی جو ہے وہ آزمائش سے دوچار ہیں، خواہ کوئی تنگ دست ہے یعنی کہ اس کے پاس مالی مشکلات ہیں، خواہ کسی کے پاس جو ہے وہ بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات دے، یا جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی جھولیاں اولاد سے بھر دے. تو یہ دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر کسی نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.